السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے عقل مند کیسے بنے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا کہ آپ اس سے 100% عقل مند بنیں گے۔ یہ طے ہے اور یہ پرومس ہے۔ آپ میرے ویڈیو کو شروع سے آخر تک سنیے اور سوچئے اور اس پہ غور کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں 100% آپ عقل مند انسان بن سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لوگ جو ہے عقل مند بننے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ جو ہے انسٹیٹیوٹس جوائن کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ٹریننگز لے کے لوگوں سے جو ہے بات کر کے اپنے آپ کو عقل مند بنائیں۔ لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، لوگ عقل مند لوگوں کی جیونی پڑھتے ہیں، ان کی بایوگرافی پڑھتے ہیں تاکہ اس سے عقل حاصل کریں، اس سے سیکھ سکیں۔ یعنی دنیا میں لوگوں نے ملینس جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں اور لوگوں نے اس پہ بات کر کے بلینس آف ڈالرز بنائے ہیں، بلینس آف روپیز کمائے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ کو عقل مند بنانے کے لیے، آپ کی عقل کو پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، طاقتور کرنے کے لیے لوگوں نے ٹانکس بیچے، لوگوں نے ٹیبلٹس بیچے، لوگوں نے جو ہے معجونات بیچے، حلوے بیچے، پٹھان نے کشتے بیچے تاکہ آپ کو عقل آ سکے، تاکہ آپ کو عقل آئے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ لوگ جو آج بھی لاکھوں کی دوائیں لوگ کھاتے ہیں عقل مند بننے کے لیے، اور میں آپ کو یہ میں فری میں بتا رہا ہوں۔ لوگ جو ہے دماغین، مخول دماغ جیسے جو ہے حلوے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگ مغزیات کھاتے ہیں، بادام، کاجو، پستہ، اخروٹ، نہ جانے کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں لوگ عقل حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے دماغی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے۔ کوئی بری بات نہیں ہے، کھانا چاہیے، لیکن آپ کو ایک جوک سناتا ہوں۔ ایک پٹھان نے سردار سے کہا بادام کھانے سے عقل آتی ہے۔ سردار نے کہا وہ کیسے؟ پٹھان نے کہا اچھا آپ بتاؤ 1 کلو بادام میں کتنے بادام ہوتے ہیں؟ سردار پتہ نہیں۔ پٹھان نے ایک بادام سردار کو دیا کہ کھاؤ۔ سردار نے وہ بادام کھایا۔ پٹھان نے پھر سردار سے پوچھا اچھا آپ یہ بتاؤ 1 ڈزن میں کتنے بادام ہوتے ہیں؟ سردار نے کہا 12۔ پٹھان نے کہا دیکھو عقل آئی نا بادام کھانے سے؟ پٹھان نے کہا ہاں بھائی، اچھا 1-2 کلو بادام تول دو۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ بادام کھائیے عقل آتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی تجربے سے عقل آتی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ جو ہے انسان جو ہے جب گھسا جاتا ہے، پسا جاتا ہے دنیا میں تو اس کو عقل آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک دفعہ پنڈت جواہر لال نہرو سے کسی نے پوچھا کہ آپ عقل مند انسان ہیں؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں عقل مند انسان نہیں ہوں، میں عقل سے محبت کرتا ہوں، لیکن ظالم کبھی کبھی دغا دے جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے۔ عقل ہر انسان میں ہوتی نہیں ہے، لیکن آپ کو عقل حاصل کرنا کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اس سے آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے، اس کو آپ کو کمٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، کنوکشن کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ عقل کے بارے میں ابن خلدون لکھتے ہیں کہ عقل 4 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی عقل وہبی، یہ وہ عقل ہے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ریسورسز، جو نیچرل طور پہ جو ریسورسز آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ قد ہے آپ کا، آپ کی باڈی ہے، آپ کے چہرہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہے آپ کو پیدائش سے ملتی ہیں۔ پھر آپ کو خاندان ملتا ہے، آپ کو گھر ملتا ہے، آپ کو ایریا ملتا ہے، آپ کے پاس پیسہ ملتا ہے، دولت ملتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو قدرتی طور پہ آپ کو مہیا کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل کے معنی انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے،
یا انسان کے جو انہیں معلومات ہے یا انسان کے سوچنے سمجھنے کی جو انہیں کیا بولتے ہیں طاقت ہے، یہ عقل ہے۔ عقل جو ہے میرے حساب سے تمام ریسورسز جو انسان کو عقل غیبی میں، وہ ریسورسز ہیں جو اس کو پیدائش میں ملتے ہیں۔ جیسے اب کوئی آدمی گاؤں میں ہے، اس کو نہ اچھا اسکول ملتا ہے، نہ کالج ملتا ہے، نہ اس کو انہیں اس کی جو ذہنی کیفیت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں اس کو وہ انہیں قدرتی وسائل اس کو میسر نہیں ہیں۔ اب آپ اس سے کسی پڑھے لکھے آدمی کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے نا، جس کو یہ وسائل حاصل تھے۔ تو عقل وحی وہ عقل ہے جو انسان کو یعنی اس میں ملتی ہے، یعنی وراثت میں ملتی ہے، جو اس کو یعنی قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے۔ میرا یہ بھی ماننا ہے کہ عورت عقل وحی میں مرد سے کمزور ہے۔ جو نیچرل ریسورسز جو عورت کے پاس ہے، جیسے اس کی باڈی ہے، مرد کی باڈی عورت کی باڈی میں فرق ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، میڈیکل کے جو اسکیلز ہیں، عورت کے اسکیلز الگ ہیں، مرد کے اسکیلز الگ ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرد کی جو ہے جو یعنی صلاحیتیں ہیں وہ الگ ہے، عورت کی جو صلاحیتیں ہیں وہ الگ ہیں، اور ان دونوں کا اگر ہم کمپیئر کریں تو یہاں عورت کمزور دکھائی دیتی ہے۔ یہ عقل وحی میں واضح ہے، اور یہیں پہ عورت کمزور ہے، جس کا جو میں مانتا ہوں عقل وحی میں۔ عقل وحی نیچرل ریسورسز جو آپ کو ملے۔ دوسری ہوتی ہے عقل کسبی۔ عقل کسبی اس عقل کو کہتے ہیں جو آپ حاصل کرتے ہیں تجربے سے، یعنی سفر کر کے، علم حاصل کر کے، اچھی صحبت میں بیٹھ کے، اچھی کتابیں پڑھ کر، مشاہدے سے، اپنے یعنی مطالعے سے، مشاہدے سے، اور آپ کے جو کیا بول سکتے کہ جو دوست احباب ہے ان سے، جو آپ کے اساتذہ ہیں ان سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، عقل حاصل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقل کسبی، یعنی آپ کسب کرتے ہیں چیزوں کو، پیسہ خرچ کر کے، اپنے جا کر، لوگوں کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عقل کسبی ہے۔ یہ بھی آپ کے عقل وحی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ یہ دو عقل ہیں، عقل وحی اور عقل کسبی۔ اس میں عورت اور مرد دونوں بھی جو ہے یعنی میرے حساب سے یعنی حاصل کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ عورت بھی کراٹے سیکھ کے اپنے آپ کو طاقتور کر سکتی ہے، عورت بھی جو ہے گن چلا کے، اور یعنی آج کل جتنی آسانی ہو گئی ہے اس کے حساب سے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے عورت۔ تو عورت جو ہے عقل کسبی میں کسب کر کے بہت ساری چیز سکتی ہے۔ جیسے عورت علم حاصل کر کے ڈاکٹر بن گئی پروفیشنلی، اس کے سامنے آدمی جو بیمار ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ ڈاکٹر طاقتور ہے اور آدمی کمزور ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ تو عقل کسبی حاصل کر کے انسان طاقتور بن سکتا ہے۔ اب رہی دو اور عقل جو ابن خلدون نے بیان کیے، ایک ہے عقل انسانی جس کو عقل سلیم کہتے ہیں، اور ایک عقل شیطانی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، جو لوگ یعنی نیک کام کرتے ہیں، جو لوگ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، جو لوگ عمل الصالح کرتے ہیں، قرآن میں کہا گیا عمل الصالح، احسن عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، پرومس کی ہے کہ ان کو عقل سلیم دے گا۔ عقل سلیم کیا ہے؟ انسانی عقل، وہ عقل جو سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے، وہ عقل جو ہے ظلم اور انصاف میں وہ کر سکے، وہ عقل جو جھوٹ اور سچائی میں فرق کر سکے، وہ عقل جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، وہ عقل جو اجالے اور اندھیرے میں فرق کر سکے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ دیتا ہے انسان کو۔ لیکن یہ عقل انسانی ہے، وہ عقل جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو، جس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہو کہ جو آدمی ہے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے، خاندان کو فائدہ ہوتا ہے،
لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کمیونٹیز کو فائدہ ہوتا ہے، نیشنز کو فائدہ ہوتا ہے، دنیا کو فائدہ ہوتا ہے، وہ عقل انسانی ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ نیک عمل کرنے سے، عمل الصالح کرنے سے آپ کو حاصل ہوتی ہے، جس کو آپ انگلش میں گڈ ڈیڈس کہتے ہیں. یعنی اگر آپ عمل الصالح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سلیم دیتا ہے. عقل سلیم تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجر غیر ممنون جو ہے آپ کو دینے کا وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتیں ادا کرنے کا وعدہ فرمایا. نیک عمل کرنے سے، عمل صالح کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں کا وعدہ فرمایا کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں کہتا ہے کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. کون لوگ؟ جو لوگ اچھی باتوں پر ایمان لائے اور عمل صالح کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان اچھی باتوں پر ایمان لانا اور اس پر عمل صالح عمل کرنا. یہ جو ہے آپ کو بہت سارے خسارے سے روکتا ہے، بچاتا ہے، بہت سارے جو ہے چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور سب سے بڑی بات، آپ کو عقل سلیم دیتا ہے. آپ کے شرح صدر ہوتا ہے، آپ کو ہیومن انٹیلیجنس ملتی ہے جب آپ اچھے کام کرتے ہیں. یہ عقل انسانی ہے، عقل سلیم ہے. دوسری جو عقل ہے وہ عقل شیطانی ہے. عقل شیطانی کیا ہے؟ عقل شیطانی وہ عقل ہے جو برے کام کرنے سے ملتی ہے، ایول ڈیڈس کرنے سے ملتی ہے. جیسے آپ یعنی برے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شیطانی عقل دے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اگر جب اچھے کام کرتا ہے تو میں اس کو اچھی کی طرف موڑ دیتا ہوں، جو آدمی برے کام کرتا ہے اس کو میں برائی کی طرف موڑ دیتا ہوں. اور یہ چوائس آپ کو ہے کہ آپ کیسے کام کریں گے اور کون سی عقل کی. عقل شیطانی اور عقل انسانی میں فرق کیا ہے؟ عقل انسانی اور عقل شیطانی میں فرق صرف کرپشن کا ہے. کرپشن کیا ہے؟ جس کو ہم عربی میں فحشا کہتے ہیں. فحشا ایکچولی مورل کرپشن ہے. مورل کرپشن کیا ہے؟ مورل کرپشن وہ ہے، یہ یعنی اخلاقی یعنی بد دیانت، مورل کرپشن. اور مورل کرپشن ہی میرا ماننا ہے تمام کرپشنز کی ماں ہے، مدر آف آل کرپشنس ہے. جیسے آپ کے مٹیریل کرپشن ہے، مینٹل کرپشن ہے، اخلاقی کرپشن ہے، آپ کے فزیکل کرپشن ہے. فزیکل کرپشنس کیسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جیسے اگر کوئی گلاس رکھا ہوا ہے راستے میں اور آپ دیکھ کے چلے گئے تو یہ فزیکل کرپشن ہے. اگر آپ نے دیکھا کہ نل سے پانی بہہ رہا ہے اور بہہ رہا ہے، آپ دیکھ کر گزر گئے تو آپ نے صرف نظر کر دیا، تو یہ بھی کرپشن ہے. جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو یہ مورل کرپشن ہوتا ہے، یہ فحشا ہے اور یہ مدر آف آل کرپشنس ہے. عقل انسانی میں عقل شیطانی میں فرق صرف اتنا ہی ہے کہ ہم کرپشن کرتے ہیں. اب آپ جیسے عقل انسانی میں انسان جو اچھے کام کرتا ہے اور عقل شیطانی میں انسان برے کام کرتا ہے. رائٹ ڈیڈس، ایول ڈیڈس، رائٹ ایکسس، ایول ایکسس، یہ دو ایکسس ہے. اور اسی طرح سے دو گروپ دنیا میں موجود ہیں، ایک اچھے لوگوں کا گروپ، ایک برے لوگوں کا گروپ. جو اچھے کام کریں گے، اچھے کا گروپ ہے، وہ جنت میں جائے گا. جو برے کام کرے گا، برائی کرے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. یہ طے ہے، یہ نیم ہر ملک، ہر مذہب میں ہے اور ہر جگہ پہ یہ چیز ہے. تو یعنی اچھے کام کریں گے، ایول ڈیڈس، آپ گڈ ڈیڈس کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم دے گا. اللہ تعالیٰ کو جنت کا وعدہ فرماتا ہے. اب آپ اور بھی سنیے کہ دنیا میں دو گروپ ہے. آپ کیسے پہچانتے ہیں؟ موزن ہے، آپ کو 5 دفعہ جو ہے اچھائی کی طرف لاتا ہے. وہیں شراب کی دکان والا جو ہے اپنے وقت پہ شراب کے شیشے چمکا کے جگہ صاف ستھری کر کے بیٹھاتا ہے، بولتا ہے ادھر آئیے جناب، ادھر کہاں جا رہے ہیں. تو دنیا میں دو گروپ ہے، دو گروہ ہے جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں اور یہ انٹریکٹ کرتے ہیں. یعنی عقل شیطانی والے بھی ہیں، عقل انسانی والے بھی ہیں.
عقل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں عقل سلیم دیتا ہوں. عقل سلیم وہ ہے جو اچھے کام کرتے ہیں. اچھے کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں میں معروف ہوتے ہیں، لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں، اس سے آپ کی شہرت ہوتی ہے، لوگ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کو عزت دیتے ہیں. اور اسی عزت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی عقل مند ہے، یا آدمی سچا ہے، یا آدمی جو ہے اپنے وعدے کا پاس کرنے والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، اچھا تاجر ہے تو وہ کم نہیں تولتا، یہ خراب مال نہیں دیتا. اس طرح سے آپ کی عزت ہوتی ہے. اور یہی جو ہے عقل مندی کا تقاضا ہے، یہی عقل مند ہے، اچھے کام کرنا، گڈ ڈیڈس. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو دیتے ہیں. تو عقل سلیم کا آپ کو سوچنا ہوگا کہ میں جو کام کر رہا ہوں، اگر اچھے کام کروں گا، اب آپ کے پاس جو آپ کے عقل وہبی ہے، جو عقل کسبی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا اور صحیح کام میں انویسٹ کرنا یہ بے حد ضروری ہے. جیسے علم حاصل کرنا، یہ بھی آپ کے کیا بول سکتے ہیں، عقل انسانی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ کی نالج ہونا، اچھی کتابیں پڑھنا، یہ سب آپ کے نالج کو کرتا ہے. اچھے لوگوں کو سے علم حاصل کرنا. علم حاصل کرنا تو مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمۃ، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پہ علم کا حاصل کرنا لازم ہے، فرض ہے. اور ہم مسلمان جاہل کیوں رہتے ہیں؟ میرے حساب سے مسلمان 100% لٹریٹ ہونا چاہیے تھا، 100% جو ہے یعنی تعلیم یافتہ ہونا تھا، ایجوکیٹڈ ہونا تھا. ویسے مسلمان ایجوکیٹڈ تو ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ مسلمان کی میجورٹی آج بھی جو ہے حق کی طرف ہوتی ہے، سچائی کی طرف ہوتی ہے، اچھے کاموں کی طرف ہوتی ہے دنیا میں. اور آپ کو میں ایک فرق بتاتا ہوں عقل انسانی میں، عقل شیطانی میں. عقل شیطانی جو ہے آپ جانتے ہوں گے، براک اوباما، اس کے مضامین میں بھی پڑھتا ہوں، بڑے اچھے مضامین لکھتا ہے، بڑے اچھی باتیں کرتا ہے، لوگ اس کو عقل مند انسان کہتے ہیں. لیکن اس میں فحشا ہے، ہی از اے مورلی کرپٹ. وہ خود نہیں، بش ہے، ٹونی بلیئر ہے، بڑے بڑے لیڈرز جو ہے یہ مورلی کرپٹ ہیں. کس طرح سے؟ یہ بات کنوے کر دیں آپ براک اوباما کو. میں کہہ رہا ہوں، جب ہم فلسطین میں دیکھتے ہیں کہ بچے، عورتیں بموں سے مر رہے ہیں، بلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں، گھر گر رہے ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ویسے وقت پہ جو ہے یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس فلسطین والے اسرائیل کو ٹیرورائز کر رہے ہیں، اسرائیل کو تنگ کر رہے ہیں، اسرائیل کے لوگ پریشان ہیں ان سے. جبکہ ان لوگوں کو وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، اس کی پوری معلومات ہوتی ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ان کے پاس ہوتی ہیں. اس کے باوجود یہ لوگوں کے سامنے آ کے جھوٹ بولتے ہیں. کس لیے؟ یہ مورل کرپشن ہے. دے آر مورلی ویک. اسی طریقے سے ملینز لوگوں کو، 10 لاکھ لوگوں کو، اس سے زیادہ لوگوں کو عراق میں مار دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا. پھر آ کے ایک دفعہ بولے کہ جو ہم بولے تھے وہ جھوٹ تھا. تو اب اس سے زیادہ یعنی شیطانی عقل رکھنے والوں کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کرپٹ لوگوں کی مثال کیا ہو سکتی ہے دنیا میں؟ آپ کو یہ فرق آپ کو دیکھنا ہوگا. عقل مند انسان بننا ہے آپ کو، تو آپ کو یہ چیز سوچنی ہوگی. پہلی چیز کہ آپ کے جو عقل وہبی ہے، جو عقل کسبی ہے، اس کا رائٹ ڈائریکشن جانا ضروری ہے. یعنی اچھے کاموں کی طرف، اچھے چیزوں کی طرف، سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. آپ کو یعنی حق کے لیے لڑنا ہوگا. یہ انسان کو عقل دیتی ہے، سیکھ دیتی ہے. اور اس میں آخر میں ایک بات آپ کو بتا دوں میں، سمپل سی بات ہے کہ آپ کے جو جیب میں 10 روپے کا نوٹ ہے، یا آپ کا جو پیر ہے جو گھر سے باہر نکلتا ہے،
یہ شراب خانے کی طرف بھی جاتا ہے، یہ مسجد کی طرف بھی جاتا ہے۔ آپ کے جیب میں جو نوٹ ہے اس سے آپ جو ہے سیب بھی خرید سکتے ہیں، اس سے سگریٹ بھی خرید سکتے ہیں۔ چوائس آپ کے پاس ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ عقل انسانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، عقل سلیم چاہتے ہیں، اور یہ آپ کے رب کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے۔ میں تو گارنٹی دے رہا ہوں، لیکن میں اپنی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، رب کی گارنٹی دے رہا ہوں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس پہ بھروسہ کرو، وہ آپ کو دے گا۔ آپ اچھے کام کرنے کی کوشش شروع کر دو آج سے، اور بے شک آپ کو دیکھیں گے کہ دنیا آپ کی عزت کرے گی، آپ کو عقل مند مانے گی، کیونکہ بیوقوف انسان ہے جس کو جنت کا وعدہ ہے لیکن وہ دوزخ کی طرف جائے۔ تو سیدھی سی بات ہے بھائی صاحب، چوائس اپ ٹو یو، آپ کے پاس کیا چوائس ہے۔ دو راستے ہیں، اس میں سے ایک راستہ آپ کو چوز کرنا ہے، اور یہی راستہ آپ سورہ فاتحہ میں آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے صراط المستقیم پہ چلائے۔ اگر آپ جب نماز پڑھتے خود آپ جب یہ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، آپ کو خیال آئے گا کہ مجھے جانا ہے کدھر؟ عمل صالح کی طرف، مجھے جانا ہے گڈ ڈیڈس کرنے کی طرف، مجھے جانا ہے نیک کام کرنے کی طرف، مجھے جانا ہے اچھے کام کرنے کی طرف۔ لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اچھے کام کیا ہے، یہ گڈ ڈیڈس کیا ہے، یہ عمل صالح کیا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، آپ کو جاننا ہوگا۔ جب آپ جانیں گے تو آپ کریں گے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ الگ ہے، اس سے آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے آپ کے احسان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو آپ جو نماز روزہ کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں، جب آپ جا کے نماز پڑھیں گے تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ میرے کو جو ہے صراط المستقیم پہ چلا، اس راستے پہ چلا جس پہ لوگ کامیاب ہوئے، اس راستے سے بچا جس پہ چل کے لوگ یعنی بھٹک گئے۔ تو آپ کیا مانگ رہے ہیں؟ اچھا راستہ مانگ رہے ہیں نا۔ تو آپ جب نکلیں گے تو آپ برے کام نہیں کریں گے، تو اس کا برے کام نہیں کریں گے تو آپ عقل مند ہو جائیں گے، آپ کو عقل سلیم اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ تو اب یہ اچھے کام کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنا، لوگوں کو دغا نہیں دینا، لوگوں کی زمینیں نہیں قبضے کرنا، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، لوگوں سے محبت کرنا۔ لوگوں سے محبت کیسی؟ جیسے سورج کرتا ہے۔ سورج کیسا ہے؟ سورج نہ ہندو دیکھتا ہے، نہ مسلمان دیکھتا ہے، نہ یعنی کیا بولتے ہیں کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، کوسی باؤنڈری میں رہتا ہے نہیں دیکھتا ہے۔ وہ سب کو روشنی دیتا ہے، سب کو گرمی دیتا ہے محبت کی، سب کو یعنی اپنی محبت پہنچاتا ہے سب تک۔ تو اس طرح سے ہوا، پانی، ہر چیز انسان کو محبت بانٹتی ہے، اور ہم بھی محبت بانٹیں۔ فاتح عالم ہے محبت۔ جب ہم محبت کرنا سیکھیں گے تو ہم دنیا کو فتح کر لیں گے۔ جب ہم اچھے کام کریں گے تو ہم کو نہ کافروں کا ڈر ہوگا، نہ مشرکوں کا ڈر ہوگا، نہ کسی کا ڈر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہوں۔ تو دوستو، آپ آج سے طے کر لیں کہ آپ کو جانا کدھر ہے۔ سوچ لیں، آپ کا اٹھا ہوا قدم طے کرتا ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ طے کرتا ہے کہ آپ کا پیسہ کس سمت جا رہا ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ طے کرتا ہے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں۔ چوائس اپ ٹو یو۔ تھینک یو۔